ابھی آپ نے بات کی کہ کتابوں میں تحریف کی گئی، چینجنگس ہوئی، تو یہ بات بھی ہم سنتے ہیں کہ جو ہندوازم کی بہت ساری بکس ہیں اس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. میں نے جو کالکی افطار کی بات کی تھی، میں نے ایک آپ کو جو ہے وہ اس کی ایک پڑھ کے سنائی تھی کہ بیٹا مساک النبیین میں ان کے جو ہے وہ پرانی کتابوں میں یہ حوالہ ہے. مساک النبیین کی پہلی، دوسری اور تیسری جلد میں یہ موجود ہے. چوتھی جلد یا پانچویں جلد کے بعد سے وہ تحریف ہو گئی، وہ واقعہ ہی نہیں، چیزیں نکال دی گئی. جب دونوں طرف طاقتیں ہیں نا، میں آپ کو یہ بات کہی تھی، ایک بات اس کو سمجھو، زائنزم از ایوری ویئر. ہندو زائنسٹ، کرسچن زائنسٹ، مسلم زائنسٹ، سکھ زائنسٹ، جیوز زائنسٹ، دنیا میں اور باقی نون ریلیجنز میں بھی زائنزم موجود ہے، بدھزم میں بھی زائنسٹ ہیں. اب وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پہ ان کا کام کیا ہے؟ ڈسٹرکشن، آپس میں لڑوانا اپنی چیزیں. تو جب ان کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی بک منظر عام پہ آئی ہے، یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ منظر عام پہ آیا ہے، یا کوئی ایسا بندہ منظر عام پہ آیا ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جس سے گیپس فل ہو جائیں گے، تو پھر وہ کرتے کیا ہے؟ ایک تو ان کتابوں کے پیچھے جاتے ہیں، ان کی تحریف کرتے ہیں، اس انفارمیشن کو مڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی پراکسیز کے ذریعے، اور اگر پھر بھی بات نہ آئے تو بندہ ہی اڑا دیتے ہیں. ایک میں نے آپ کو سیریز کا ذکر کیا تھا، لوگ اس کو کنفیوز کریں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ چیزیں مڈی کی جاتی ہیں. مڈی کیسے کی جاتی ہیں؟ جیسے میں نے حجر بن ندی کا واقعہ بتایا کہ اصلی تصویر آئی، اس اصلی تصویر کو جعلی تصویر سے ریپلیس کیا گیا، اور پھر اصلی تصویر غائب کر دی گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک سیریز بنتی ہے، ایک سیریز بنتی ہے ڈاکیومنٹریز کی، 52 ایپیسوڈ، 10 12 15 منٹ کی 52 ایپیسوڈ، دی ارائیول. پہلے اس کی 52 ایپیسوڈ تھی، پھر اس کو جو ہے وہ سینکڑوں دفعہ انٹرنیٹ سے اتارا گیا، پھر وہ کہیں نہ کہیں سے اپلوڈ ہو جاتی تھی، لوگوں کے پاس تھی، پھر اپلوڈ ہو جاتی. ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہوتے 52 سے اس کی 32 ایپیسوڈ رہ گئی، اور پھر وہ غائب ہو گئی. پھر جب دی ارائیولز ڈاکیومنٹری غائب ہوئی تو دی ارائیول مووی اس کے مقابلے میں کھڑی کر دی گئی. اب لوگ ہمیشہ کنفیوز کرتے ہیں کہ جی دی ارائیول مووی ہے، جی وہ تو موجود ہے، جی وہ تو فلاں جگہ پہ ہے، اس نے ڈائریکٹ کی، اس نے یہ ایکٹر تھا، آپ ایسے ہی باتیں کرتے. دی ارائیولز ڈاکیومنٹری کو مڈی کرنے کے لیے دی ارائیولز مووی کھڑی کی گئی. تو دی ارائیول ڈاکیومنٹری میں تھا کیا؟ دی ارائیولز ڈاکیومنٹری میں یہ پورے کا پورا سسٹم انویلڈ تھا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں، یہ بچوں کی ایجوکیشن کو کیسے بدلتے ہیں، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے کیسے لوگوں کو کرنا ہے. اور دی ارائیولز ڈاکیومنٹری کی 52 ایپیسوڈز میں جن لوگوں کے انٹرویوز ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، جو ریسورس کے لوگ ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، جو ریسرچرز ہیں، سارے مارے جا چکے ہیں، سارے کے سارے مرڈرڈ، تاکہ جو سیٹنک سیکرٹس آؤٹ نہ ہو سکے. آبویسلی بیٹا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے جو ان سیٹنک پریکٹسز میں موجود تھے. وہ اگر کہیں ڈاکیومنٹری ملے، اب تو اس کی 52 ایپیسوڈز تو شاید نہ ملیں، 32 مل جائیں، اب وہ بھی کہیں. پھر اس میں سے یہ کیا گیا کہ اس میں سے سلیکٹڈ پارٹس کو اکٹھا کر کے مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا. رشین میں مل جاتی ہے، اردو میں بھی مل جاتی ہے، لیکن اس کے بہت سارے حصے کٹ شارٹ ہو چکے ہیں. یعنی میں اس وقت بات کر رہا ہوں لیٹ 90s کی. اس وقت وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ کارڈ کے ساتھ ہوتا تھا، اور وہ ایسے، ٹھیک ہے، اس وقت میں نے اس کو دیکھا تھا، اس وقت اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا. وہ کہیں میرے پرانے کسی کمپیوٹر میں شاید اس کی کوئی کاپی پڑی بھی ہو، لیکن اب وہ لیٹ 90s کو بھی تو اب 20 سال گزر چکے ہیں، بلکہ 25 سال گزر چکے ہیں. تو وہ جو انفارمیشن تھی دیٹ واز ویری پیور. کیسے کام کرتا ہے یہ نمبر آف بیسٹ، کیسے بنا، یہ سوسائٹیز میں کیسے رفٹ آ رہا ہے، کیسے ون ورلڈ آرڈر کو امپوز کرنا. ایک ایک چیز اگر کہیں سے وہ ملے تو اس کو ضرور دیکھنا. مطلب یہ جو سارے سیٹنک سیکرٹس ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی پوری گئی، ایکسپوز کر دیا گیا تھا. پھر جب وہ آن لائن آئی اور لوگوں میں مشہور ہونا شروع ہوئی، اور پھر لوگوں کے اندر یہ تذبذب پیدا ہونا
شروع ہوا کہ او ہو یہ تو مطلب دیر از سم تھنگ. پہلے اس کو غائب کیا گیا, پھر اس کے بعد اسی نام سے کوئی مووی بنا کے کسی اور ٹاپک کے اوپر, یعنی اس سے ملتے جلتے ٹاپک کے اوپر وہ لانچ کر دی. اوکے, تاکہ وہ کنفیوژن ہو جائے, کنفیوژن ہو نہ مل جائے, سکے. وہ سیم وہ کلیئرٹی نہیں. اب جب لوگوں کو ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ دی ارائیولس کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے مووی دیکھی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو مووی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. وہی والی آپ کی بات کی مس کنسیپشن پھیلائی جاتی ہے, مڈی کیا جاتا ہے انفارمیشن کو مڈی کیا جاتا ہے, پرسنل کریکٹرز کو مڈی کیا جاتا ہے, کیونکہ اس وقت پورا میڈیا سارا کچھ تو ان کے ہاتھ میں, ہم تو ان کے پلیٹ فارم پہ, یعنی اسٹیج کسی کا, مائک کسی کا, پروگرام کسی کا, ہم اپنی بات بیچ میں ان کے اوپر, ان کے اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر دکھ تو لگتا ہے نا انہوں. دس از واٹ وچ از گوئنگ ٹو ہیپن. آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہونی ہیں, اور مسلمانوں کو ان کے اپنے رولرز نے بٹرے کرنا ہے. یہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے, عرب کی تباہی کی حدیث بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو عرب کے عام لوگوں کی بات نہیں ہے. خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ کرنا شروع ہو جائے. سارے لوگ تو نہیں کریں گے, لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں نا. انوگریشن میں بھی وہ تھالی پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں, وہ فلاں کر رہے ہیں, دے آر ڈوئنگ. ایسے ہی ہے بالکل. یہ ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ سعودی عرب میں بھی جو ہے وہ ریومرز ہیں بیٹا ایسے آئیڈل ورشپ کے, وہ لات منات عزا یہ واپس آ گئے. بالکل. اور یہ جو ہے ان کی جو پرستش ہے یہ ہونی شروع ہو گئی ہے. تو یہ ہوگا نا, واپس آئے گا سارا کچھ, کیونکہ تباہی آنے سے پہلے بیسز خراب ہوتی ہیں بیٹا, فاؤنڈیشنز رسٹی ہوتی ہیں, بنیادیں گرتی ہیں تو عمارت گرتی ہے. تو بنیاد تو ہماری کے اوپر انہوں نے تیزاب ڈالنا شروع کر دیا. یعنی میں کیوں اتنی تکلیف سے بات کرتا ہوں کہ اگر آج ہم لوگوں کی, ہماری ذمہ داری ہے بیٹا, بینگ میری یا سب کی, جتنے لوگ بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کے اپنے بچوں کو کم از کم ریلیجن کا, مذہب کا کوئی جو ہے وہ تعارف ہی دے کے جائیں, کو اللہ رسول کا تعارف دے کے جائیں. کیونکہ اگر ہم یہ اپنے بچوں کو یہ دین مذہب سکھائے بغیر دنیا سے چلے گئے, اگلی جنریشن میں یہ دین آدھا بھی نہیں رہے گا, اور تیسری جنریشن میں بالکل ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہے.